آج ہم ذکر کر رہے ہیں غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ کے حوالے سے جو ہے وہ نقل کیا گیا. آپ اپنے مدرسہ میں پہلے اور پچھلے پہر تفسیر، علم حدیث، اصول و فروع اور علم و ادب پڑھایا کرتے تھے. علم و ادب پڑھایا کرتے تھے اور ظہر کے بعد آپ درس قرآن دیا کرتے تھے. آج ہمارے شیوخ دیتے ہیں دروس اللہ ماشاءاللہ. ان کی مجلس میں بڑے بڑے علماء، اب جب حضور غوث سرکار جو ہے وہ جب یہ درس دیا کرتے تھے تو یاد رکھیں اس دور کے بڑے بڑے علماء، فاضلین، اجل محدثین، فقہا آپ کے قدموں میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ دعوی ولایت کریں اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے علماء کی ایک صف ساتھ کھڑی کر لیں. آج کل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ علماء بولتے رہیں گے، وہ مسجد میں چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. اور یاد رکھ لیں یہ روش اولیاء کرام کی نہیں تھی. وہ خود درس دیا کرتے تھے، علماء ان کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے. خود غوث اعظم کے بیٹے شیخ عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کی درس و تدریس اور فتویٰ کی مدت 33 سال ہے. 33 ایئرز فتویٰ نویسی کی ہے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں چاروں مذاہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے. ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ آپ کے زیادہ فتاویٰ جو ہے وہ حنبلی اور شافعی مسلک کے تحت تھے. اور شیخ عبد الرحمن سدیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے تمام اسلامی ممالک کے علماء پر حضور غوث سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی فوقیت حاصل تھی. اور اس دور کے تمام علماء کے مرجع غوث سرکار تھے.